توجہ، حضرت سلمہ بن اکوا دوڑا رہے اور 400 کتے دوڑتے ہوئے بھاگ بھی رہے، اور اتنا تیز بھاگتے تھے حضرت سلمہ بن اکوا، وہ 400 تو گھوڑوں پر موجود تھے، یہ تنہا پیدل چل رہے، پیدل بھاگ رہے، اور اس کے باوجود ان کے گھوڑوں کو پکڑتے گراتے، جب کوئی گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے، ایک دو نہیں دسیوں کو گرایا، اور وہ ڈر کے مارے ایک شخص سے ڈر کر بھاگ رہے، کتنی دیر تک بھاگتے رہے، ایک وقت یہاں تک آیا کہ پہاڑوں پر وہ لوگ چڑھ گئے، سلمہ بن اکوا صحابی رسول تھکتے نہیں، یہ خود بھی چڑھنے لگ گئے، وہ عبد الرحمن قاری اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے 10-10 الگ الگ ہو جاؤ ورنہ یہ سب کو مارے بغیر جائے گا نہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوا پہاڑوں تک بھی چڑھ گئے، اوپر چڑھنے کے بعد تھک ہار کر کے وہ قاری کہتا ہے اے شخص تجھے چاہیے کیا، کتنوں کو تو نے گرا دیا، یہاں تک پیچھا کر رہا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں جب تک تمہاری جھولیوں میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تم چوری کر کے آئے ہو مدینے سے، اور جب تک باقی رہے گی میں تنہا تمہیں دوڑاتا رہوں گا۔ ان کے اس جملے کو سن کر کے وہ ساری کھجوریں انہوں نے میدان میں پھینک دی، کہا سب لے جاؤ، جان تو چھوڑو ہمیں، سب کھجوریں میدان میں انہوں نے تنہا جمع کیا اور سب کو لپیٹ کر کے، اس کو کہتے ہیں ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا، فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کھجوریں سب جمع کر لیں اور واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میں اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سلمہ بن اکوا خوف کیوں نہیں کھاتے تھے، ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی بیعت لے رہے تھے، صحابہ کو بلا رہے تھے اور وہ صحابہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، تو جب ایک ایک صحابی بیعت کر کے ہٹتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوا کو کہا آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیعت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں بیعت کر چکا ہوں، میرے آقا نے فرمایا دوبارہ ہاتھ دے دو، دوبارہ ہاتھ دیا، پھر بیعت کیا، تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا سلمہ بن اکوا آ جاؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دو اور بیعت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 بار بیعت کر چکا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تیسری بار پھر کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر کے نکلا تو یقین اور طاقت کا حال یہ تھا کہ سلمہ بن اکوا کہتے پھر زندگی بھر یہ ہاتھ کبھی کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ نسبت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سچا غلام ہے وہ طوفانوں سے نہیں ڈرا کرتا، آندھیوں سے نہیں گھبرایا کرتا، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھتی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں ہے، طوفان آتے ہیں اور طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کی زندگی اچھی نہیں لگتی، اعلیٰ حضرت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تمہیں پتا ہے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ اے نوجوانوں تم ہینڈسم بننے کے لیے کیا کیا کر جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے سے جوان نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، یہ تمہاری پاؤڈر اور لالی کی خوبصورتی بہت چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن جانتے ہو سنت مصطفیٰ جس نے سجایا مولا کریم اس کے چہرے پر رعب ڈال دیتا ہے، ایسا رعب ڈالتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں، اچھی اچھی طاقتیں تم سے خوف کھایا کرتی ہیں، ڈر جایا کرتی ہیں، اور یہ رعب تمہارے اپنے طریقے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے خصوصیتیں جو دی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ نصرت بالرعب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے، میرا دشمن 500 میل دور بھی ہوگا اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں حضور سے سچی محبت کرنے والے کو میرے آقا کے صدقے میں وہ رعب دیا جاتا ہے، رعب دیا جاتا ہے۔